بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دبئی UAE کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ پارٹ 1 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر عید الاضحیٰ کی ٹائمنگ کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ بھی جاری کی گئی UAE گورنمنٹ کی جانب سے، تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو پوری تفصیل کے ساتھ پارٹ 1 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس نیوز اپڈیٹس میں ہم سب سے پہلے دبئی کے وزٹ ویزا کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس بار دبئی نے پاکستانیوں کے لیے وزٹ اور ٹورسٹ ویزا کی سروس جو ہے مکمل طور پر دوبارہ شروع کر دی ہے اور 30 دن کے ویزے اور 90 دن کے ویزوں کی قیمتیں بھی مقرر کر دی ہیں۔ تو اس کی مکمل تفصیلات جو ہے وہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس بار دبئی میں روزگار اور سیر و تفریح کی غرض سے جانے کی خواہش رکھنے والے پاکستانیوں کو اچھی خبر جو وہ سنا دی گئی ہے کہ دبئی حکومت نے پاکستان سمیت متعدد ممالک کے لیے وزٹ ویزے اور سیاحتی ویزے کی سروس جو ہے وہ بحال کر دیا ہے، جس کے بعد اب پاکستان سے دبئی جانے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ اس بارے میں دبئی کے لیے 30 روزہ یا 90 روز کے ویزے کے اپلائی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور 30 روزہ ویزے کی فیس جو ہے 450 درہم کے قریب رکھی گئی ہے، جبکہ 90 روزہ ویزے کی فیس جو ہے 1100 درہم جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اس بار۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق امیر سینٹر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جن ممالک کے لیے امارات کے ساتھ 2 طرفہ پروازوں کا سلسلہ جاری ہے، ان ممالک کے شہریوں کو وزٹ اور ٹورسٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنے کی سہولیات موجود ہیں۔ دبئی کے ویزے کے لیے درخواست دینے والوں کو پاسپورٹ کی کاپی اور سفید بیک گراؤنڈ والی تصویر فراہم کرنا ہوگی، جبکہ کچھ ممالک کے شہریوں سے ان کا قومی شناختی کارڈ بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ ویزا کسی ٹورسٹ ایجنسی کے ذریعے ہی اپلائی کرنا ہوگا اور متعدد ٹریول ایجنسیز کے ساتھ ہیلتھ انشورنس فیس بھی وصول کی جائے گی، جن کی بدولت خدا نہ خواستہ اگر آپ کورونا کا شکار ہوئے تو آپ مفت علاج کی سہولیت جو وہ فراہم کی جائے گی۔ اور اس بارے میں گلف نیوز کے مطابق سابقہ ویزا ہولڈر سے کچھ ٹریول ایجنسیاں وزٹ ویزا لگوانے سے قبل یا پاسپورٹ یا پرانے ویزے کی کاپی اور پیشگی ٹکٹ کا مطالبہ بھی کر سکتی ہیں۔ اس بار میں ویزے کی درخواست دینے کے بعد اس کی منظوری میں 2 سے 3 روز کا عرصہ بھی لگے گا اور ٹکٹ کی بکنگ کروانے سے پہلے کورونا ٹیسٹ بھی لازمی کروانا ہوگا اور اس کی رپورٹ بھی ساتھ رکھنا ہوگی۔ اس بارے میں دبئی حکام نے خبردار بھی کیا ہے کہ اگر کسی مسافر کو کورونا ہو جائے یا کورونا کا شبہ ہو تو دبئی کا سفر نہ کرے، کیونکہ اگر دبئی ایئرپورٹ پر اسکریننگ کے دوران کسی مسافر میں کورونا کی تشخیص ہو گئی تو اس پر اپنی بیماری چھپانے پر 50,000 درہم کا بھاری جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ واضح ہے کہ فی الحال باقی تمام اماراتی ریاستوں کی جانب سے ویزے کے اجراء پر پابندی عائد ہے، صرف دبئی کی جانب سے ویزوں کے اجراء کا دوبارہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ UAE گورنمنٹ نے جاری کی تھیں اس بار کہ اگر آپ 30 روز کے ویزے پر یا 90 روز کے ویزے پر جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں تو اس بار میں انہوں نے قیمتیں بھی مقرر کر دی ہیں، اور اس بار میں کچھ اور بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے جاری کی ہے کہ اگر آپ جو ہے اس بار UAE میں آنا چاہتے ہیں 1 اگست کے بعد۔ تو اس کے بعد نمبر 2 پر حج 2020 کے بارے میں کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس بار غلاف کعبہ کی تبدیلی کے موقع پر خود قدرت بھی بہت زیادہ مہربان ہوگی۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق غلاف کعبہ کی تبدیلی کے موقع پر قدرت بھی مہربان ہوتی دکھائی دے گی کہ مکہ مکرمہ، مینا اور عرفات میں باران رحمت ہوئی، جس سے حجاج کرام کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو غسل دینے اور تبدیلی غلاف کعبہ کی پروکار تقریب ہوئی اور حرمین شریف کے امور کے سربراہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے اس تقریب کی نگرانی کی۔ اس بارے میں بتایا یہ گیا ہے کہ تقریب میں کلید برادر کعبہ، منتظمین سعودی حکام اور غلاف ساز قصوہ فیکٹری کے ذمہ دار بھی شریک ہوئے اور خانہ کعبہ کو غسل دینے کے بعد خالص سونے، چاندی کی تاروں اور خالص ریشم سے تیار کردہ غلاف کعبہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس بارے میں تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ غلاف کی تیاری میں 700 کلو گرام سے زائد خالص سونا، چاندی اور 675 کلو گرام خالص ریشم استعمال کی گئی ہے۔ غلاف کعبہ کی لمبائی جو ہے 50 فٹ اور چوڑائی 35 سے 40 فٹ ہے، جبکہ اس کی تیاری پر 24 ملین سعودی لاگت آئی ہے اور غلاف کعبہ کے 4 کونوں پر صورت اخلاص منقش ہے، جبکہ مختلف آیات پر مشتمل 16 پٹیاں الگ سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس بار غلاف کعبہ کو مکہ مکرمہ کی دار و قصوہ فیکٹری میں تیار کیا گیا ہے اور یہ کارخانہ ہر سال بیت اللہ کا ایک نیا غلاف جو وہ تیار کرتا ہے، جسے 9 ذی الحجہ کو
پورے تزک و احتشام کے ساتھ خانہ کعبہ کی زینت بنایا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ مناسک حج کا آغاز ہو گیا ہے اور مکہ مکرمہ سے عازمین حج کے قافلے بدھ کو صبح سویرے مینا پہنچے، اور اس سال فریضہ حج ادا کرنے والوں کا تعلق 160 ملکوں سے ہے، اور اس میں 70% طور پر غیر ملکی شامل ہیں۔ اس بار انہوں نے کہا کہ مینا جہاں ہر سال خیموں کا شہر آباد ہوتا ہے، اس سال کرونا وائرس کے باعث محدود حج کے باعث ایک ہی حصہ آباد ہوگا، اور سعودی وزارت حج و عمرہ نے اس سال فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنے والے مقیم غیر ملکیوں اور سعودیوں کو مکہ مکرمہ کے ہوٹل سے مینا منتقل بھی کر دیا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ حج 2020 کے حوالے سے جاری کی گئی تھیں۔ تو اس کے بعد نمبر 3 پر شارجہ سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ شارجہ کے 4 پیروں والے پلوں کو مکمل طور پر عوام کے لیے اب کھول دیا گیا ہے۔ تو اس بار میں شارجہ کے رہائشیوں کو یہ جاننے کے بعد سکون ملا ہے کہ امارات کے کچھ مصروف ترین اضلاع میں 4 فٹ پل اب مکمل طور پر کھلے ہیں۔ اور شارجہ اربن پلاننگ کونسل نے حال ہی میں شاہ فیصل اسٹریٹ، کنگ عبدالعزیز اسٹریٹ اور الاتحاد شاہد اور النازع روڈ پر پیدل چلنے والے پلوں کا افتتاح بھی اعلان جو وہ کر دیا ہے، اور جن علاقوں میں عام طور پر زیادہ ٹریفک کی مقدار نظر آتی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 100 ملین درہم کی لاگت سے یہ پل جو ہے وہ تعمیر کی گئے ہیں، اور پلوں کے اوپر شیڈز بھی بنائے گئے ہیں، اور ایک صاف جدید نظر اور منگل کو کونسل کی جانب سے ٹویٹ کی گئی تصویر کی بنیاد پر وہ رات کو بھی اچھی طرح سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں رہائشیوں کا کہنا ہے کہ پلوں کی تعمیر سے فیملی، بچے اور ساتھ ہی مزدور اور گھریلو ملازمین جنہیں عام طور پر مصروف سڑکوں کے پار اپنا راستہ چلاتے دیکھا جا سکتا ہے، آپ وہ زیادہ محفوظ ہو جائیں گے اور ایزیلی طریقے سے اپنا راستہ جو ہے وہ عبور کریں گے۔ تو نمبر 4 پر آپ لوگوں کو کوسچن جو وہ شائع کیے جاتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 1 پر فضل خان نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ وزٹ ویزا کب کھلیں گے؟ تو بھائی آج کی اس نیوز اپڈیٹس میں ہم نے سب سے پہلے ہی آپ کو یہ اپڈیٹ جو وہ جاری کر دی تھی کہ وزٹ ویزا جو ہے 1 اگست کے بعد مکمل طور پر اوپن ہو جائیں گے، اور آج جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ جاری کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 30 دن کے وزٹ ویزا اور 90 روز کے ویزے کے لیے آپ کو کتنا رقم جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ثاقب 786 نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ ریزیڈنٹس کو کب ابوظہبی جانے کی اجازت دے دی جائے گی، اور میرا ویزا جو ہے 26 جون کو ختم ہو گیا ہے، تو کیا میں بھی آ سکتا ہوں؟ تو بھائی آج والی جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کی گئی ہے، تو اس بارے میں UAE گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس بار صرف دبئی آنے کی اجازت جو وہ دے دی گئی ہے، لیکن یہ اندیشہ ضرور ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل سے یعنی کہ 1 اگست سے ہی اس بارے میں بھی کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ بھی آ سکتی ہیں کہ ابوظہبی سے بھی لوگ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ اور دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ 26 جون کو ختم ہو گیا ہے میرا ویزا، تو بھائی 26 جون کے جن کے ویزے جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے، اگر وہ UAE کے اندر ہیں تو ان کو واپس جانے کے لیے یا رینیو کروانے کے لیے ان کے پاس 10 ستمبر کا ٹائم جو وہ دیا گیا ہے، کیونکہ اس بارے میں UAE گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جن کے ویزے جون سے لے کر 11 جولائی کے درمیان ختم ہو گئے تھے تو ان کو 10 ستمبر کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا ہے، لیکن اس بارے میں مکمل تفصیلات کے لیے آپ ان کے متعلقہ آفیسز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر وسیم خان نام شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا ریزیڈنٹ ویزا ہے جو مئی میں ختم ہو گیا ہے، تو میں گھر کب تک جا سکتا ہوں؟ تو بھائی اس بارے میں UAE گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ جاری کی تھی، تو انہوں نے وزٹ ویزوں کے حوالے سے تو یہ کہا تھا کہ جن کے ویزے جو ہے مئی میں ختم ہو گئے ہیں تو ان کو 8 اگست کا ٹائم جو وہ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ واپس چلے جاتے ہیں یا اس طرح رینیو جو وہ کروا لیتے ہیں تو ان کو فائن نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ رہ جاتے ہیں تو وہ انلیگل شمار کیے جائیں گے اور ان کو فائن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات کے لیے آپ ان کے متعلقہ آفیسز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بھئی یہ تھی ہمارے پاس دبئی UAE کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس، یہ اس کا پارٹ 2 تھا۔ اگر آپ پارٹ 1 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر عید نماز کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس اور ان کے ٹائمنگ بھی بتائی گئی ہے مختلف ریاستوں کے اندر، تو اس کی مکمل تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کے لنک میں جا کر ڈسکرپشن پر کلک کر کے آپ اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے کل والے دن تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔